القدر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعائیں سکھلائی ہیں۔ لیلۃ القدر کے پانے کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں دعائیں بھی سکھلائی اور طریقے بھی بتلائے ہیں۔ اماں فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں، لیلۃ القدر مجھے مل جائے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنی، انا جمع کے لیے فاعف عنی انفرادی طور پر جیسے ہم الگ طور پر مانگتے ہیں تو اس کے لیے ہوگا۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت سے عافیت کا سوال کیا گیا ہے۔ تو لیلۃ القدر بھی آخری عشرے کے اندر آتی ہے جو ان قریب شروع ہونے والا ہے، اور اس عشرے کا نام عشرہ نجات رکھا گیا ہے کہ اس عشرے میں اللہ رب العزت سے جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت جہنم سے محفوظ فرما دے اور جنت کے اندر اللہ رب العزت اعلیٰ ٹھکانہ عطا فرما دے۔ تو اگر باقی دنوں کے اندر باقی ایام جیسے گزر رہے ہیں ان کے اندر کوئی غفلت ہو جاتی ہے تو آخری عشرے کے اندر اس غفلت کو دور کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہلی امت کے اعمال کو بیان کیا گیا کہ فلاں امت کے اندر لوگوں کی عمر 400 سال تھی، کسی کی عمر 1000 سال تھی، کسی کی عمر 2000 سال تھی، اور وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اب اللہ کے نبی کے دل کے اندر بات آئی کہ پہلی امت کے لوگ ان کے اعمال تو میری امت کے لوگوں کے اعمال سے بڑھ جائیں گے۔ میری امت کی عمر اوسطاً 60-70 سال چل رہی ہے، 60 سال 70 سال 60 سال 70 سال۔ اب اللہ کے نبی کے دل کے اندر یہ بات آئی، سبحان اللہ، اللہ کو اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تجھے خوش کرنے کے لیے، راضی کا معنی خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے قرآن کی ایک سورت نازل فرما دی، اور سورت کے اندر کیا فرمایا کہ میرے محبوب تو پریشان نہ ہو، ان کی سینکڑوں سالوں کی عبادتیں، پچھلی امت کی سینکڑوں سالوں کی عبادتیں تیرا امتی اگر رمضان میں ایک رات پا لے گا تو اس کی ایک رات کی عبادت ان کی سینکڑوں سالوں کے اوپر میں بھاری کر دوں گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی یعنی کہ 1000 مہینہ جو ہے یہ قید نہیں لگائی گئی کہ یعنی 84 یا 85 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، نہیں فرمایا، اس سے بھی اللہ رب العزت نے بہتر رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے، پہلے بتلایا گیا کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہے، تو اللہ کے نبی نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، اس کے اندر لیلۃ القدر نہیں تھی، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اس کے اندر لیلۃ القدر نہیں تھی، پھر جب تیسرا عشرہ شروع ہوا تو اللہ کے نبی اپنے خیمے سے نکلے، اپنے خیمے سے نکل کر اپنے صحابہ کو جو حضور علیہ السلام کی اقتداء کے اندر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ رہے تھے ان کو فرمایا کہ پہلے عشرے میں بھی لیلۃ القدر نہیں ملی، دوسرے عشرے میں بھی لیلۃ القدر نہیں ملی، اب تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اس عشرے میں تمہیں اللہ لیلۃ القدر عطا فرما دے گا۔ تو اللہ کے نبی نے میری اور آپ کی آسانی کے لیے 30 دن کا اعتکاف کیا، اور اللہ کے نبی کو بتلا دیا گیا کہ لیلۃ القدر فلاں رات کے اندر ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام کو بتلانے کے لیے آ رہے ہیں کہ آخری عشرے کی فلاں رات میں لیلۃ القدر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آگے آئے تو 2 ساتھی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، 2 ساتھی جھگڑا کر رہے تھے۔ رسول اللہ نے ان کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے لیلۃ القدر کو بھلا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر مجھے بتلا دی گئی تھی لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھلا دیا، اب تم ایسے کرو کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی خیر رکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اندر پوری امت کے لیے اللہ رب العزت نے خیر رکھی ہے۔ اگر بتلا دیا جاتا کہ لیلۃ القدر فلاں رات کے اندر ہے
تو پھر امت کیا کرتی کہ باقی عشرے کے جو ایام ہیں وہ سارے کے سارے غفلت میں گزار لیتی، صرف اس رات کے اندر عبادت کرتی۔ اور اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کا اپنے سامنے بار بار التجا کرنا، بار بار جھکنا، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم اللہ کے فقیر ہو، تم اللہ کے منگتے ہو، تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم۔ دنیا کے بادشاہوں کا دستور کیا ہے کہ دنیا کے بادشاہ کا دربار کھٹکھٹانے کے لیے آپ کو کئی سیکرٹریوں سے ملنا پڑے گا، اور کسی کی پہنچ ہوتی ہے، کوئی پوری زندگی تمنا کرتا رہتا ہے کہ میں بادشاہ سے ملتا، وہ نہیں مل سکتا ہے۔ تو دنیا کے بادشاہ کے دربار کے پاس جانا بہت مشکل، ان تک اپنی عرضی پہنچانا بہت مشکل۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، لیکن میرے پاس پہنچنا سب سے آسان۔ کتنا آسان ہے؟ اللہ تو کتنا قریب ہے، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میرے بندے میں تیری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ربکم قال ربکم، تمہارا پروردگار تمہیں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے منادی آ کر اعلان کرتے ہیں، منادی آ کر اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی معافی چاہنے والا، وہ اللہ سے مانگے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ ہے کوئی پریشان حال، وہ اپنی پریشانی اللہ کے سامنے لے کر آئے، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ حل من مسترزقین، ہے کوئی بے روزگار، ہے کوئی نوکری کا طالب، ہے کوئی پریشان حال، معاشی طور پر تنگ، وہ آ کر اللہ رب العزت سے سوال کرے، اللہ فرماتے ارزق لہو، میں اس کو روزی عطا کروں گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات کے آخری پہر تک یہ مسلسل صدائیں لگائی جاتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جائے، پھر یہ صدا لگنا بند ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ خوش نصیب ہوتے وہ لوگ، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو رات کے اس پہر میں اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمت سے وافر مقدار میں حصہ پا لیتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فرمایا